ایک قوم جس نے سمندر کو اپنی آنکھوں سے چیرتے ہوئے دیکھا تھا، جس نے فرعون کو پانی میں ڈوبتے دیکھا تھا، جس کے لیے آسمان سے رزق اترا تھا، وہی قوم صرف 40 دن میں گھٹنوں کے بل ایک بچھڑے کے سامنے جھک گئی۔ وہ سونا جو کل تک فرعون کی زنجیر تھا، آج معبود بن گیا۔ ایک آدمی ہجوم کے اندر چھپا ہوا، نہ نبی، نہ بادشاہ، نہ فوج، مگر اتنا خطرناک کہ ہزاروں پیشانیاں ایک ساتھ جھک گئیں۔ اس کا نام تھا سامری۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے واپس اترے تو پہاڑ نہیں کانپا تھا، قوم کا ضمیر کانپا تھا۔ یہ کہانی ہے ایمان اور فتنے کی۔ یہ کہانی ہے ہر اس دل کی جو 40 دن میں بدل سکتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب بنی اسرائیل صدیوں کی غلامی کے بعد آزادی کی پہلی سانس لے رہے تھے۔ فرعون جو خود کو خدا کہتا تھا، اپنے غرور سمیت سمندر میں ڈوب چکا تھا۔ قوم نے اپنی آنکھوں سے وہ معجزہ دیکھا تھا جو تاریخ میں کم ہی لوگوں کے نصیب میں آیا۔ پانی دیوار بن گیا، راستہ خشک ہو گیا اور دشمن غرق ہو گیا۔ لیکن انسان کی فطرت عجیب ہے۔ معجزہ دیکھ لینا ایمان کی ضمانت نہیں ہوتا۔ سمندر پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل صحرائے سینا میں داخل ہوئے۔ یہ آزمائشوں کی سرزمین تھی، نہ سبزہ، نہ شہر، نہ آسائش، بس ریت تھی اور آسمان تھا، اور ایک قوم تھی جو ابھی ابھی آزاد ہوئی تھی۔ ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ وہ کوہ طور پر حاضر ہوں۔ وہ اپنی قوم سے 40 دن کے وعدے پر گئے۔ قوم کی قیادت حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دی گئی۔ شروع کے دن سکون سے گزرے، مگر وقت گزرتا گیا۔ 40 دن لمبے محسوس ہونے لگے۔ لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا ہونے لگے۔ موسیٰ کہاں ہیں؟ کیا وہ واپس آئیں گے؟ یہی وہ لمحہ تھا جب سامری نے موقع دیکھا۔ سامری ایک ذہین مگر مکار شخص تھا۔ وہ جانتا تھا کہ قوم ابھی کمزور ہے۔ مصر کی تہذیب میں پلی بڑھی، جہاں بت پرستی عام تھی، جہاں لوگ ان چیزوں کو پوجتے تھے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، جو ہاتھوں سے چھو سکیں، اور سامری یہ کمزوری جانتا تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا، اپنے زیورات جمع کرو، اور لوگوں نے سونا لا کر دے دیا۔ کسی نے سوال نہ کیا، کسی نے پوچھا نہیں کہ یہ سونا کہاں جائے گا، کسی نے سوچا نہیں کہ یہ آدمی کیا کرنے والا ہے، بس دے دیا۔ سامری نے سونا پگھلایا اور ایک بچھڑے کا مجسمہ بنا دیا، چمکتا ہوا، دلکش، آنکھوں کو کھیرا کرنے والا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس نے ایسی تدبیر کی کہ ہوا گزرنے پر اس مجسمے میں سے آواز نکلتی تھی، اور وہ آواز کافی تھی۔ کسی نے کہا، یہی ہمارا معبود ہے، اور موسیٰ کا بھی معبود یہی ہے، مگر وہ بھول گئے ہیں۔ یہ جملہ سن کر بہت سے دل ہل گئے۔ وہ لوگ جو صبح اللہ کو یاد کرتے تھے، وہ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سمندر کو چیرتے دیکھا تھا، وہ لوگ ایک چمکتے مجسمے کے سامنے جھکنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے فوراً روکا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم آزمائے جا رہے ہو۔ تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں سمندر سے نجات دی۔ یہ مجسمہ نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ تمہاری مدد کر سکتا ہے، مگر ہجوم جذبات سے چلتا ہے، دلیل سے نہیں۔ اکثریت بچھڑے کے سامنے جھک گئی۔ یہ صرف ایک مجسمہ نہیں تھا، یہ بے صبری کی علامت تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ دل ابھی مکمل طور پر پاک نہیں ہوئے تھے۔ مصر جسم سے نکل گیا تھا، مگر دل سے ابھی نہیں نکلا تھا۔ 40 دن مکمل ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ پیچھے کیا ہو چکا ہے۔ جب وہ کوہ طور سے واپس اترے، ان کے ہاتھ میں تورات کی تختیاں تھیں۔ اللہ کا کلام تھا، روشنی تھی، ہدایت تھی، مگر نیچے جو منظر تھا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ ڈھول، شور اور درمیان میں سنہرا بچھڑا۔
موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ غصے اور غم سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے تختیاں زمین پر رکھ دیں اور اپنی قوم کو سخت الفاظ میں ملامت کی۔ وہ قوم جسے اللہ نے فرعون سے بچایا، وہ قوم جس پر اللہ کے معجزے ہوئے، وہ قوم آج ایک مجسمے کے سامنے سجدہ ریز تھی۔ پھر سامری کو بلایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تجھے کس چیز نے اس حرکت پر آمادہ کیا؟ سامری نے غرور سے جواب دیا کہ اس نے وہ دیکھا جو دوسروں نے نہیں دیکھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس نے صرف ایک چیز پہچانی تھی، دلوں کی کمزوری۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ بچھڑے کو جلا دیا جائے، اسے راکھ کر کے دریا میں بہا دیا جائے۔ وہ سونا جس کے لیے قوم نے اپنی عقل بیچ دی تھی، جس کے آگے پیشانیاں ٹیک دی تھیں، راکھ بن گیا، پانی میں بہہ گیا اور کچھ نہ رہا۔ اور سامری کو سزا دی گئی کہ وہ تنہائی میں زندگی گزارے اور کہتا پھرے، مجھے نہ چھونا۔ وہ آدمی جس نے ہزاروں لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیا تھا، آج اکیلا تھا، بالکل اکیلا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک گہرا سبق دیتا ہے۔ ایمان صرف معجزہ دیکھنے سے مضبوط نہیں ہوتا، ایمان صبر سے مضبوط ہوتا ہے، ثابت قدمی سے مضبوط ہوتا ہے۔ ایمان ان لمحوں میں مضبوط ہوتا ہے جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، جب راستہ لمبا لگتا ہے، جب دل میں سوال اٹھتے ہیں، جب رہنما نظروں سے اوجھل ہو جائے تو اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ ہر دور میں ایک سامری ہوتا ہے، وہ سونے کا بچھڑا بدل سکتا ہے، کبھی دولت، کبھی شہرت، کبھی طاقت، کبھی ایک چمکتی زندگی جو دوسروں کی نظر میں کامیاب لگتی ہے مگر اندر سے خالی ہوتی ہے۔ مگر سوال ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے، ہم جھکتے کس کے سامنے ہیں؟ اگر 40 دن میں ایک پوری قوم بدل سکتی ہے تو 40 منٹ میں ایک دل بھی بدل سکتا ہے، اور 40 سیکنڈ میں ایک فیصلہ پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں خبردار کرتی ہے، فتنہ ہمیشہ باہر سے نہیں آتا، کبھی وہ دل کے اندر سے اٹھتا ہے۔ ایک خیال، ایک وسوسہ، ایک لمحے کی بے صبری اور سامری کا کام ہو جاتا ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے، آپ سامری کے پیچھے چلیں گے یا اس رب کے پیچھے جس نے سمندر کو چیرا تھا، جس نے فرعون کو ڈبویا تھا، جو آج بھی دیکھ رہا ہے کہ ہم کس کے سامنے جھکتے ہیں۔ اس واقعے سے آپ نے کیا سیکھا؟ ابھی کامنٹس میں لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہر کہانی آپ تک پہنچتی رہے۔